بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد الحمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدیہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. صلوات پڑھیں. عزاداران امام، مجلس پڑھنے پہلی مرتبہ آیا اس عزا خانے میں. مولا آباد رکھے اس کو. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مومنین ہر طرف الگ الگ انداز کے ہوتے ہیں، اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ مجمع کم ہو یا مجمع زیادہ ہو، ملائکہ بھی آتے ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے پردے، ہم دیکھ نہیں سکتے، بٹ اسٹل 2 دن ہوں آپ کے پاس، اور یہ امام بارگاہ بھی فرزند زہرا سے منسوب ہے. تو میری ٹاپک 2 دن ہے دعا، اس لیے کہ جو آج کے دور کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. کوئی اگر ملینئر بھی ہے تو اس کو بھی دعا چاہیے، کوئی غریب ہے تو اس کو بھی دعا چاہیے. اس لیے کہ دعا صرف پیسے کے لیے نہیں ہوتی، کئی چیزوں کے لیے ہوتی. تو میں نے اپنی مجلس کا آغاز جس سے کیا، مجھے یہاں کا اندازہ بھی نہیں، لیکن دنیا گھومتا ہوں صبح شام. یہ جو کلمات میں نے دعا کے پڑھے، یہ مولا علی کی کلمات ہیں، مفاتیح الجناح میں موجود ہیں. شیخ عباس قمی نے اس دعا کو لکھا. یہ اللہ کے رسول سے مولا کے پاس آئے. اللہ کے رسول نے مولا علی کو تعلیم دی اور کہا یا علی، ان 4 نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور اگر نہیں کرے تو میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ ان نعمتوں کو سلب نہ کر لے. جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کرتا نہیں، وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا، مولا علی کے لیے نہیں تھا، وہ ہمارے لیے تھا. کہ ہر روز اگر صبح اٹھ کے ان 4 نعمتوں کا اللہ کا رسول کہہ رہا، وہ رسول جس کو ابو جہل ابو لہب نے صادق کہا، وہ رسول کہہ رہا کہ اگر ان 4 نعمتوں کا روزانہ صبح اٹھ کے تم شکر ادا نہیں کرو گے نا، تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ نعمتوں کو کھینچ نہ لے، سلب نہ کر لے. اور مولا علی سے یہ دعا ہمارے پاس ہے. پہلا شکر صبح اٹھ کے جو کرنا ہے، الحمدللہ الذی جعلنا من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد. پہلا شکر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے امت محمدی میں ہم کو پیدا کیا. بڑے آسانی سے آپ نے سنا امت محمدی، ہم بھی بڑی آسانی سے سنتے امت محمدی. صبح شام بولتے یا محمد یا محمد یا محمد اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم کو اندازہ ہی نہیں کہ یہ نام کیا ہے. یہ وہ نام ہے دوستو کہ اگر روزانہ 92 ٹائمز کوئی لینا یا محمد، اس کی زندگی بدل جائے. ضعیفی جوانی میں بدلتی ہے نام سے نہیں ہے، اگر لے تو، لیکن اس زبان سے لے کہ جو رزق حلال کھاتی ہے. رزق حرام اگر زبان پہ ہوگا تو پوری زندگی یا محمد بولتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. سب سے بڑی چیز چیک کرنا ہے کہ ہمارا رزق کیا ہے، کس زبان سے ہم یا محمد بول رہے ہیں. ہم نے جو یا محمد بولا نا، ہم نے جو اسلام لیا وہ گرانٹیڈ ہے. ماں باپ ہمارے شیعہ، ہمارے آبا و اجداد شیعہ تھے، ہم بھی شیعہ ہو گئے. اس نام کی امپورٹنس کو جانے کہ کیا امپورٹنس ہے. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ تم کو روزانہ شکر ادا کرو. سے تھینک یو ٹو یور امام، تھینک یو ٹو یور اللہ، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ امت محمدی میں پیدا کیا. اگر اللہ ہم کو امت عیسیٰ کی امت میں پیدا کرتا، ابراہیم کی پیدا کرتا، نوح کی، تو ہم کیا کر لیتے. سب سے بڑی جو بلیسنگ اور رحمت ملی ہے نا، وہ اہل بیت کی محبت ہے. بے شک.
امت محمدی میں ہونے کی سب سے بڑی جو رحمت ملی، بلیسنگ ملی ہے نا، وہ صرف اور صرف اہل بیت کی محبت، کہ جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں موجود ہیں، اور آخرت میں بھی انہی کا مقام ہے جو اہل بیت کی محبت لے کر جائے گا انشاءاللہ۔ پہلا شکر، روزانہ صبح اٹھ کے شکر ادا کریں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا۔ پھر آپ شکر ادا کریں الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس۔ عجیب شکر ہے دوستو یہ، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اگر بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا تو صرف پیسے والے زندہ رہتے، یوں ہی پیسے والے زندہ رہتے ہیں، غریب تو مرتا ہی دنیا بھر میں۔ اگر اللہ رزق کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا نا، اب آپ ایک ایک مجلس ہے، یہ ایک ایک شکر ایک ایک مجلس ہے۔ پھر آخری شکر الحمدللہ الذی ستر ذنوبی ویوبی ولم یفضحی بین الخالق الناس، کہ پروردگار، یہ بھی عجیب شکر ہے دوستو، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کیا۔ دوستو اگر اللہ ستار العیوب نہیں ہوتا نا تو باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا تھا، ماں بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتی، دنیا میں کوئی نہیں رہ سکتا تھا زندہ اگر اللہ ستار نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم نے پوشیدہ رہ کر کیے، کمرے میں کیے، اندھیرے میں کیے، کسی کو نہیں معلوم، مجھ کو معلوم یا میرے خدا کو معلوم، لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ جب معاشرے میں، سماج میں ہم کو پیش کیا تو رحمت کا پردہ ڈال کے پیش کر دیا۔ اگر نہیں شکر ادا کرے نا، روزانہ یا ستارو بولو، یا ستارو، کتنی دیر ہوتی؟ گاڑی ڈرائیو کر رہے آپ بول سکتے، بیٹھے ہوئے آپ بولے سکتے 118 مرتبہ۔ اگر کوئی شخص روزانہ 118 مرتبہ یا ستارو بولے گا تو اللہ اس کے گناہوں پہ مکمل پردہ ڈال دے گا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ تو اپنے لیے مانگ رہے لیکن دوسروں کے گناہ کو معاشرے میں لا رہے، یہ کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بھی چیک کرنا ہے کہ ہم کتنا لوگوں کے گناہوں کو چھپا رہے، ہم کو یہ بھی چیک کرنا ہے کہ ہم کتنے لوگوں کی باتوں کو مارکیٹ میں لا رہے۔ اگر آپ مارکیٹ میں لا رہے تو پھر آپ کا گناہ نہیں بچے گا۔ مومن کی پہچان بتائی گئی، علی والوں کی پہچان بتائی گئی کہ سب سے پہلے تم دوسروں کی چیزوں کو چھپاؤ تو اللہ تمہاری چیزوں کو چھپائے گا۔ اگر ہم دعا میں یہ کر رہے ہیں، ہم دعا جو ہماری قبول نہیں، اور اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا تو وعدہ ہے کہ میں تو دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، میں تو دعاؤں کو ایکسپٹ کرتا ہوں، میں سنتا ہوں۔ اور یہ بھی نہیں کہ صرف وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، جو مانگتا ہے اس کی سنتا ہے، جو پکارتا ہے اس کی سنتا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں تمہاری بات کو سنتا ہوں تو تمہارا بھی فرض ہے۔ مومن کی پہچان بتائی گئی کہ لوگوں کی باتوں کو مارکیٹ میں مت لاؤ۔ یہ ایک بیماری ہے، میں تو جانتا بھی نہیں، آپ میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ایک بیماری، ایک ڈیزیز ہے یہ، کہ اب لوگوں کو عادت صبح اٹھتے کہ سب سے پہلے ٹیکسٹ میسج چیک کرتے کس کے بارے میں آیا۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ کو؟ نہیں، نیو جرسی میں نہیں ہے بھائی، آستانے میں آپ تھے شاید۔ ایک سال بات پڑھے محمد وعلی محمد۔ یا بہت سیدھی سنی ہے آپ نے میری۔ سب سے پہلے چیک کرو کہ ہم کیا کر رہے۔ کسی مومن کی کسی چیز کا اگر تم کو پتہ بھی چل جائے، معصوم کہتے ہیں کہ اگر تم کو معلوم بھی ہو جائے کہ وہ تمہارے تعلق سے کچھ کہہ رہا تو 70 تعویلوں کو پیش کرو۔ ایک مکمل کمپلیٹ ریلیجن کو مولا دے رہے، ایک معاشرے کو دے رہے، ایک سوسائٹی کو دے رہے کہ تم کو جینا کیسا ہے۔ ہر انسان اگر اس پہ عمل کرنے لگے نا تو آپ خود بولیں کہ ہمارے گھر کا ماحول یا ہمارے سماج کا ماحول کیسا ہوگا۔ ستار کتنا بڑا ستار ہے اللہ۔ نبی موسیٰ نبی کا زمانہ قحط پڑا، ڈراؤٹ ہو گیا تھا، بالکل بارش نہیں ہو رہی تھی۔ سب لوگ آئے موسیٰ کے پاس، آگے کہنے لگے یا نبی خدا آپ دعا کریں کہ اللہ اپنی رحمت کو برسا دے۔ مکمل قحط پڑا، 2 سال ہو گئے بارشیں نہیں ہوئی، لوگ پریشان بھوکے مر رہے۔ موسیٰ 10-15 ہزار اپنی امت کو لے کر پہاڑ کے پاس آئے، طور کے پاس آئے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار، غور سے سننا، پروردگار تو دیکھ رہا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، نبی خدا، اور آپ کو معلوم موسیٰ سے ڈائریکٹ بات تھی، ایک ہاٹ لائن تھی اللہ کو، اٹھاتے تھے فوراً بات کرتے تھے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو سن رہا ہے کہ کیا حالات ہیں یہاں کے، تو پلیز اپنی رحمت کو بھیج دے۔ تو اوپر سے آواز آئی موسیٰ
تیری اس امت میں 10-15 ہزار آدمی جو بھی تھے، ایک ایسا گناہگار ہے جو مسلسل گناہ کر رہا، اس کے گناہ حرام کی وجہ سے ہم نے رحمت کو روک لیا. ایک بات بولوں یا روک کے، شکر ادا کریں، ہم شکر ادا کریں کہ فرزند زہرا ہے کہ جس کی وجہ سے رحمت مسلسل برس رہی. ایسا نہیں ہے کہ آج گناہ نہیں ہو رہے، آج زیادہ گناہ ہو رہے. اس زمانے میں لوگ گناہ کرنے کے لیے سوچتے تھے، پرٹیکولر پلیس پہ جا کے بس گناہ کرنا پڑتا تھا. آج تو گھر میں بیڈ روم میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. آج تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی بڑے اس زمانے میں گناہ کرتے تھے، آج تو لڑکے چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہاتھ میں جو چیز ہے نا، جو چاہے کر لو اس سے. یہ مت سوچو کہ آج نیو جرسی میں یا دنیا میں آج گناہ کم ہو رہے، آج سب سے زیادہ گناہ ہو رہے. یہ صرف جو رحمت برس رہی یہ فرزند زہرا کا صدقہ ہے. شکر کرو اپنے امام کا. آواز آئی موسیٰ، یہ جو تمہاری امت میں لوگ ہیں نا اس میں ایک ایسا گناہگار ہے. اب جیسے ہی ہوا موسیٰ پلٹے امت کی طرف، پلٹ کے کہا بھائی بتاؤ کون کر رہا ہے گناہ. آپ تو جانتے ہیں کہ ہم کو اپنا گناہ تو یاد ہی نہیں آتا، ہم کو دوسروں کا یاد آتا کہ وہ کیا کر رہا، وہ کیا کر رہا، وہ کیا کر رہا. دعائیں جو رک رہی نا اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ دوسروں کو چیک کر رہے، پہلے اپنے آپ کو چیک کرو کہ تم کیا کر رہے. موسیٰ نے پوچھا کہ کیا ہوا، سب نے کہا نو 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 نو، ہم تو نہیں کر رہے، بالکل نہیں کر رہے. لیکن جو اصل گناہگار تھا اس کو تو پتہ ہے کہ میں گناہ کر رہا. اس نے اب دیکھو کرم، دیکھو اللہ کا کرم دیکھو. اس نے کہا، اس نے دل میں کہا، زور سے بھی نہیں کہا، زبان سے بھی نہیں کہا. اس نے کیا کہا، پروردگار تو جانتا ہے میں گناہگار ہوں، آئی ایکسپٹ مائی سین. سب سے بڑی نعمت مومن کی پہچان یہ بتائی گئی کہ گناہ کو ایکسپٹ کرو، ضد مت کرو، یہ مت بولو کہ میں کچھ نہیں کر رہا. مثال کی طور پر لڑکی بے پردہ پھر رہی تو اس کو احساس ہونا کہ میں گناہ کر رہی. یہ نہیں ہے کوئی گانا سنتا اس کو احساس ہونا کہ یہ حرام کر رہا، کوئی شیو کر رہا اس کو احساس ہونا کہ میں گناہ کر رہا. سب سے بڑا پرابلم ہماری سوسائٹی، ہمارے سماج کا یہ کہ ہم کو احساس ہی نہیں، مطلب وی ڈونٹ فیل. پہلے فیل کرو، احساس کرو، ایکسپٹ کرو، اس کے بعد اس کے سامنے جاؤ. فائدہ کیا ہے نماز پڑھنے کا؟ صبح شام ہماری عبادتیں ہو رہی، نماز پڑھ رہے، مجلسوں میں آ رہے، عزاداری کر رہے. جو سب سے بڑی نعمت ہے عزاداری، ایک بلیسنگ ہے، ایک رحمت ہے. سال میں جب 2 مہینے 8 دن آتے ہیں نا تو اپنے گناہوں کو پاک کر کے تم حسین سے قریب ہونے کا دن آ گئے، مولا حسین سے کلوز ہونے کے دن آ گئے. لیکن ہم کتنے کلوز ہوئے؟ آج 1 مہینہ ہو گیا پورا. کتنے ہم مولا حسین سے کلوز ہوئے، کتنے قریب ہوئے مولا حسین سے؟ اگر بات سنیں گے تو قریب ہوں گے نا، ان کی اطاعت کریں گے تو قریب ہوں گے. تو ہم اگر ایک روٹین کی عبادت سمجھ رہے ہیں مجلس کو بھی تو یہ غلط ہے. مجلس سے، یہ فرش عزا سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے جہاں آپ کی دعا قبول ہو جائے. اس سے بہتر جگہ نہیں. آپ کے پاس تو بیت الخائم عزا خانہ ہے، کوئی پرابلم آ جائے بیت الخائم کو، یہاں سے ڈائریکٹ لے کے امام زمانہ کا، ان کے نام کا عزا خانہ ہے نا. آپ ان کو بولو مولا میں آپ کے نام کے عزا خانے میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کر کے میں اپنی حاجات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، مولا میری دعا کو قبول کر لو. ہم کیا سمجھ رہے کہ امام ہم کو نہیں دیکھ رہا؟ 24/7 کی امام کی نگاہ آپ کے اوپر. ہم امام سے غافل ہیں، امام غافل نہیں ہے ہم سے. 24 گھنٹے امام کو دیکھ رہا ہم کو، اور انہی کی نظر کرم ہے. امام وہی تو کہتے ہیں تم سمجھ رہے ہو کہ ہم تم سے غافل ہیں، تمہارا کام تم کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے. تو اس نے جو اصل گناہگار تھا اس نے کہا پروردگار تو مجھے بچا لے. اب دیکھیں کرم، دیکھیں پروردگار تو مجھے بچا لے، اپنے نبی کے سامنے، ان کی امت کے سامنے مجھے ذلیل مت کر، میری عزت رکھ لے، تو میری عزت رکھ لے اللہ. میں اپنے گناہ کو ایکسپٹ کرتا، میں آج تجھ سے وعدہ کر رہا کہ میں آج کے بعد سے یہ عمل نہیں کروں گا جو بھی کر رہا تھا، مجھے بچا لے. جب اس نے زبان سے بھی نہیں کہا یہاں سے تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بچا لے، بس یہ کہا روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. 70 ٹائمز نماز عصر کے بعد
عصر کی نماز جب آپ پڑھتے ہیں نا, میں دعا ہے نا تو اسے دعائیں دے رہا, پورا 2 دن دعائیں پہ پڑھوں گا کہ ڈیلی 70 ٹائم استغفار کریں, استغفار کریں نماز عصر کے بعد. 70 مرتبہ پڑھو گے تو اللہ دن بھر کے 700 گناہ معاف کرے گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھینک یو ویری مچ 700 تو معاف ہو گیا, 8-10 دن کی سکون. ایسا نہیں ہے کہ اب کیا 700 گناہ معاف ہو گئے, اب تو انشاءاللہ نیکسٹ منتھ دیکھیں گے. پھر بابا ایک دن میں کتنے گناہ ہم کر کے پتہ ہی نہیں, 1 گھنٹہ میں نہیں بولتا. تو بھارت تو آپ سنیں, یہ 24 گھنٹے مولا علی کہتے ہیں کہ مولا علی کے بعد ایک شخص آیا, آگے کہنے ابھی واقعے کو کمپلیٹ کرتا, آگے مولا علی سے کہنے لگا مولا میں بڑا پریشان ہوں. امام نے کہا استغفار کر, چلا گیا. پھر آیا ایک شخص, کہا مولا بیماری چل رہی ہے, کہا مولا نے کہا استغفار کر. پھر کوئی آیا, کہا مولا بے مثال کی طور پہ بے اولاد ہے, یہ پرابلم ہے, ہر عمل پہ بولتے استغفار کر. لوگوں نے کہا مولا ساری امراض کے لیے آپ کہہ رہے ہیں استغفار کر. امام نے کہا تم سمجھتے کیا استغفار کو؟ استغفار تمہاری ڈیسٹینی کو بدل دے, استغفار تمہاری زندگی کو بدل دے. اور استغفار زبان سے نہیں کرنا. استغفار کا یہ مطلب نہیں ہے دیکھیے آپ انگلش میں بولے I'm sorry, کوئی بات نہیں, اللہ سب زبانیں جانتا ہے. میں ایک جگہ گیا تھا انڈیا میں, ایک جگہ پڑھ رہا تھا, تو وہاں پہ مسجد میں لوگوں نے کہا مولانا ان کو سمجھائیے ذرا, ایک ہی دعا 3 زبانوں میں پڑھتے ہیں, گجراتی میں بھی پڑھتے ہیں, انگلش میں بھی پڑھتے ہیں, اردو میں بھی پڑھتے ہیں. ان کو بولیے یار دوسری دعائیں پڑھیں یا مت پڑھیں کچھ. تو میں نے بھائی مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ تو کہا مولانا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ گجراتی نہیں جانتا تو اردو تو جانتا ہوگا, اردو نہیں جانتا تو انگلش تو جانتا ہوگا. تو اگر یہ فکر ہے تمہاری, یہ معرفت ہے, تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو یہ سمجھ کے زندگی مت گزارو. آپ انگلش میں بولیں, اگر عربی میں نہیں بول سکنا I'm sorry, لیکن یہاں سے بولیں. عادت مت بناؤ, کسی چیز کی عادت مت بناؤ. پریکٹس کی تو عبادت ہوتی نہیں, عبادت معرفت کی ہوتی. اور جب عبادت میں معرفت استغفار کریں گے نا, آپ یقین کرو آپ کے سامنے سے ایسا راستے کھلنے لگتے, پردے ہٹ جاتے. کوئی دعا ایسی نہیں ہے دوستو کہ جو ہماری رد ہو جائے, انلیس وہ مسئلے الہی ہے, وہ ایک الگ جگہ ہے. لیکن 5%, 10%, 15%, 20%, 100% جو پرابلمز ہیں, جو پرابلم سالو نہیں ہو رہے, اور کوئی یہ غفلت میں بھی نہیں رہے کہ کیا ضرورت ہے, میرے پاس تو سب کچھ ہے, اب کیا دعا مانگو. وہ نماز قبول نہیں ہے جو دعا کے بغیر نماز ہو. جتنا دعا مانگو کھل کے مانگو, شرمانا نہیں. کبھی یہ نہیں کرنا سٹائل سے, کبھی نہیں مانگنا دعا. سٹائل اللہ کے سامنے کیا بتا رہے, ہمارا پرابلم یہ بڑی سٹائل سے, وہ کیا بولے گا, یہ کیا بولے گا, میرا اتنا بڑا سٹیٹس ہے. میں بہت بڑی بات بولا, اتنا بڑا سٹیٹس ہے امریکہ میں کیسے مانگوں؟ کیا علی سے بڑا یا حسین سے بڑا سٹیٹس ہے کسی کا؟ مولا حسین دعا کیسے مانگ رہے؟ مشہور دعا مولا حسین کی, روز عرفہ. میری خواہش ہے آپ سے کہ وہ دعا روز پڑھو, ہر پرابلم میں پڑھو. وہ دعا صرف 9 ذیلحج کو پڑھنے کی دعا نہیں, کوئی پرابلم ہو تمہارا, کوئی پرابلم, سب سے بڑی دعا ہے ہمارے پاس. دعا ندبہ سے, مشلول سے, ابو حمزہ سمالی, سب سے بڑی. اور مولا نے ایکسٹمپور پڑھا, مولا نے دیکھ کے نہیں پڑھا. 8 ذیلحج ہے, دوپہر کا وقت ہے, اعمال کے بعد جو بھی نماز پڑھی مولا نے, نماز کے بعد مولا اپنے خیمے سے باہر آئے, گرمی کا زمانہ, مکے کی گرمی, ایک راک, ایک پہاڑ کے قریب آئے, آ کے مولا حسین کھڑے ہوئے, پیچھے پورے مولا عباس اور پورے اہل بیت کھڑے, پردے کے پیچھے سیدانیاں کھڑی, اور حسین ابن علی کائنات کا مالک, زمین اور آسمان کا مالک, اس دور کا امام زمانہ, اللہ کی حجت, افضل ترین اللہ کا بندہ. کیسا مانگ رہے تھے مولا؟ مولا کو اسٹائل سے مانگ رہے تھے. اسٹائل تو مولا کو زیب دیتا, ہم کو دیتا. مولا حسین کیسے مانگے تھے؟ ایک ہاتھ سے ریشے مبارک کو پکڑے ہوئے تھے, اپنی داڑھی کو, اور ایک ہاتھ آسمان کی طرف تھا, ایسا, آنکھوں میں آنسو تھے. اب مولا پڑھے جا رہے, بولے جا رہے, مولا کی زبان سے وہ کلمات نکل رہے. میری خواہش وہ اپنی زبان میں پڑھنا, اردو میں, انگلش میں, جو آپ کی لینگویج ہے. عربی میں مت پڑھو, اس لیے کہ عربی میں پڑھو گے تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. صرف قرآن مجید عربی میں پڑھو, جتنی دعائیں سب اردو میں پڑھو.
اپنی لینگویج میں پڑھو, انگلش میں پڑھو, تم سمجھو گے کہ تم کیا بول رہے. جس انداز سے میرے مولا نے بولا ہے, اگر سینے میں پتھر بھی ہوگا نا تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. حسین ابن علی کے کلمات, اس کی تعریف, اس کے بعد اپنے آپ کو مولا کا جملہ ہے کہ جب تم اللہ کے سامنے جاؤ نا تو اپنے آپ کو حقیر ترین کمتر سمجھو, اس کو آقا سمجھو. اسی دعا میں تو کہا آخر میں, سب تو نے دے دی اللہ, اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا, اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا. تو دعا مانگو تو اس انداز سے مانگو, کبھی نہیں شرمانا دعا مانگتے ہو. دعا مانگے تو اس طرح ہاتھوں کو پھیلانا. اب میں بعد میں مجھے ایک اور بات یاد آئی, جناب زرار مولا علی کا ایک عجیب چاہنے والا امیر شام کے دربار میں گیا تھا, سیریا گیا تھا. امیر شام کو معلوم ہوا کہ زرار آیا, اس نے دربار میں بلا لیا. اتنا بڑا علی کا چاہنے والا آیا, اور وہ تو ایک توہین کرنا چاہتا تھا مازن. دربار سجا ہوا, امیر شام تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, بلا کے بولتا ہے کہ زرار, پورے دربار میں یہ تو بتا جب تم چلا تھا کوفے سے تو تیرا امام کیا کر رہا تھا. زرار تلوار کو ٹیک کے اٹھے, اٹھ کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ سن, میں بس 2 منٹ میں اس کو بولتا ہوں, ان کا تو پوری خطبہ ہے پورا. زرار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا, امیر شام سن, تو جاننا چاہتا کہ میرا مولا کیا کر رہا تھا, کیا کر رہا تھا, تو جاننا چاہتا, یو وانٹ ٹو نو. میں رات کے وقت چلا تھا کوفے سے, دیکھیے دعا کیا ہے, رات کے وقت میں چلا تھا, مجھے بہت ضروری کام تھا. اس زمانے میں لوگ رات میں گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. یہ کہتا ہے مجھے بہت ضروری کام تھا. کوفے میں بارش ہو رہی تھی, سب اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے. چھوٹی چھوٹی کوفے کی گلیاں, بیچ میں ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا. کہتا ہے میں اپنے آپ کو پانی سے بچاتا ہوا جب میں گھر میں آدھی رات کو نکلا, یہ سوچتا ہوا کہ میں اپنے کام کر کے واپس آؤں گا, لیکن مجھے حیرت ہوئی جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلا, ہر طرف سناٹا, خاموشی, پورا کوفہ اپنے اپنے بستروں پہ آرام کر رہا, لیکن میرے کانوں میں کسی کے تڑپنے کی, رونے کی, کرب کی آواز آئی. میں پریشان ہو گیا کہ آدھی رات کو اس طرح کون رو رہا, یہ کون مصیبت زدہ ہے, کون اس تکلیف میں ہے جو اتنا تڑپ کے رو رہا. میں چلتا رہا, آواز میرے قریب ہوتی گئی, پھر میں نے دیکھا کہ یہ آواز تو مسجد سے آ رہی. میں پریشان ہو گیا کہ اس زمانے میں مسجد کوفہ اتنی بڑی نہیں تھی, مسجد کوفہ بہت چھوٹی تھی. کہنے لگا کہ مسجد میں اتنی رات کو کون اتنا تڑپ کے رو رہا. کہتا ہے جب میں مسجد میں گیا تو ایک چراغ جل رہا تھا, اور میں نے دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے, کوئی مسجد میں نہیں ہے, ایک چراغ ہے, اور اس کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہے, اور تڑپتا جاتا ہے اور روتا جاتا. جب میں قریب گیا تو میں نے تو پہچان لیا, یہ تو میرا سید و سردار ہے, یہ تو میرا محسن ہے, یہ تو میرا رہبر ہے, یہ تو میرا مولا ہے. قریب گیا, اب جو دیکھتا ہے کہ مولا کائنات کا مالک, جس کی محبت ایمان, جس سے بغض کفر و نفاق, وہ علی دعا کیسے کر رہا, ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا کہ پروردگار تیرا حقیر بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے. اللہ وہ بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے کہ جس کے دامن میں عمل نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا کہ ایک ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بڑی ہو. وہ مولا کائنات کا مالک, زمین اور آسمان کا مالک, وہ جب اللہ کے سامنے جا رہا دعا مانگ رہا تو ایسے دعا مانگ رہا, کہتا ہے پروردگار تیرے علی کے دامن میں بالکل نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں مولا کہ پروردگار میں ایک ایسے تکیے پہ سر رکھ کر, کہ جو سخت ترین تکیہ ہوگا, سر رکھ کر لاکھوں سال کا سفر طے کر کے جب تیری بارگاہ میں آؤں تو رحم کرنا. مولا اپنے لیے بول رہے, وہ جس کے نام پہ, جس کی محبت ہو تو جنت میں چلا جائے, وہ علی اللہ کے سامنے ایسے مانگ رہا. ہماری دعا کیا ہے؟ یقین کریں دوستوں, میری طرف دیکھیں, یہ میرے ہاتھ پہ گلاس ہے, ٹھنڈے پانی کا گلاس ہے. میں اگر یہاں رکھوں اور رکھ کے بولوں کہ میں پیاسا ہوں اس وقت, اگر میں بولا I'm thirsty, میں بہت پیاسا ہوں, تو بچے بولیں گے کہ مولانا ہاتھ میں پانی ہے, پی لو. یہی بولیں گے نا کہ کیوں پکار رہے پیاسے ہو. ہمارا حساب یہ ہے, ہمارے ہاتھ میں 14 ہے اور ہم پیاسے ہیں. میں کیا بولا آپ کو, 14 ہے, 14.
یہ جرسی کے یہ ایریا والوں کے لیے بیت الخام ہے. بابا یو کین چینج یور ڈیسٹینی. ہاتھ میں پانی ہے یا پانی ہے اختیار میں ہے اور پیاسے ہو تو وائی. یہ 2 دن کی ٹاپک بھی نہیں ہے دعا. پورا اشرا یوٹیوب پہ ہے بامبے کا. ایک دعا کو سمجھے کہ دعا کیا ہے. جسٹ گیٹ کلوز ٹو یور امام. اس کے بعد دیکھو تمہاری تقدیر بدلتی کیسے. سارے پرابلم ایک لمحے میں دور ہو سکتے. لیکن صرف اپنے لیے مت مانگو کہ جرسی میں سب مجھے دے دے کسی کو نہ دے. یہ کبھی نہیں بولنا. تو دعا قبول نہیں ہوتی کہ پروردگار میں یہ پرابلم ہے, میں یہ پرابلم پلیز. اس لیے کہ میں نے زیارت پہ گئے, قافلہ لے کے جاتا ہوں بامبے میں, جاتا ہوں صرف لیڈ کرتا ہے قافلے کا. تو گئے قافلے میں, خاتون کہنے لگی بی بی مولانا دعا کرو بی بی سے کہ مجھے دے دے بس. یہ کبھی مت بولے کہ مجھے دو. آلویز دعا یہ کرو کہ پروردگار اس کو دے, اس کے دے. اور جو مثال کے طور پہ جو جس سے آپ کے تعلقات نہ ہو, جس سے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کچھ مطلب ٹرمز نہ ہو, پہلے اس کے لیے دعا کرو. دشمن کے لیے پہلے دعا کرو, پھر اپنے لیے کرو. غیروں کے لیے دعا کرو, پہلے اپنے لیے کرو. اپنے لیے تو کرو ہی مت. یہ بھی معصوم کا بتایا ہوا طریقہ. ہاتھوں کو اٹھاؤ تو صرف لوگوں کے لیے مانگو کہ فلاں مومن فلاں مومن فلاں مومن کو دیتے جاؤ. اس کے بعد آپ بولو ہی مت کیا مجھے دے. اللہ اتنا کریم, جتنا تم مانگو گے اللہ تم کو پٹا کے دے گا. صلوات پڑھے محمد والے. جب معصوم موسیٰ نے کہا تو یہ جو بندہ تھا نا, یہ پلٹ کے آ گیا. میں کبھی کسی کو جنگل میں چھوڑ کے نہیں جاتا. آئی نو, میں نے چھوڑی کا تھی بات. اس نے کہا پروردگار تو مجھے معاف کر دے, میں اپنے گناہ کو ایکسپٹ کرتا, پلیز تو معاف کر دے مجھے, لیکن ان کے سامنے ذلیل نہیں کرنا, میری عزت رکھ لے, سماج میں میری عزت رکھ لے. اللہ کیسا کریم ہے, میری عزت رکھ لے تو. بس یہ کہا, آسمان پہ بادل آ گیا. 4-5 منٹ پہلے, ابھی 2 منٹ پہلے اللہ بولتا ہے کہ میں رحمت نازل نہیں کروں گا. 2-3 منٹ کے بعد پورے بادل آ گئے. قادر مطلق ہے, بادل آ گئے. اب زبردست بارش ہوئی. لوگ سمجھے موسیٰ کی دعا قبول ہوئی. موسیٰ تو جانتے کہ کوئی ماجرا, وہ امت کو چھوڑا سیدھا طور پہ چلے گئے. طور پہ جا کے آپ جانتے ہیں فوراً فون اٹھاتے تھے, ہلو ہائے بولتے تھے, وہاں سے بھی جواب آتا تھا. ہاٹ لائن تھی نا. جب جا کے بات کیسے کرتے تھے اللہ سے, پتہ ہے آپ کو. جاتے تھے جا کے کہتے تھے اے عبادت کرنے والوں کے پروردگار, تو اوپر سے آواز آتی تھی لبیک یا عبدی, میرے بندے میں حاضر ہوں. کتنا کریم ہے. پھر موسیٰ کبھی کہتے تھے کہ اے صاحب تقویٰ کے پروردگار, پھر اوپر سے آواز آتی تھی لبیک یا عبدی. پھر موسیٰ کبھی کہتے تھے نیکی کرنے والوں کے پروردگار, پھر اوپر سے آواز آتی تھی لبیک یا عبدی, میرے بندے میں حاضر ہوں. اس دن موسیٰ نے جا کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ اے گناہ گاروں کے پروردگار. بس یہ کہنا تھا, روز ایک آواز آ رہی لبیک یا عبدی, میرے بندے میں حاضر ہوں. آج اللہ نے 3 دفعہ کہا لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, میرے بندے میں حاضر ہوں, میرے بندے میں. موسیٰ نے کہا اللہ جب بھی میں کہتا ہوں عبادت گزاروں کے پروردگار تو ایک جواب دیتا ہے, جب میں نے کہا نیکی کرنے والوں کے پروردگار ایک ہی جواب دیتا ہے, جب میں نے کہا کہ صاحب تقویٰ کے پروردگار ایک جواب دیتا ہے, آج میں نے کہا گناہ گاروں کے پروردگار 3 دفعہ جواب دیا. اس کا کرم دیکھیں. آواز آئی موسیٰ, جب کوئی عبادت گزار بندہ میرے سامنے آتا ہے تو اس کے بعد ایک بھروسہ آتا ہے عبادت کا, ایک سہارا ہوتا ہے. جب صاحب تقویٰ آتا ہے تو تقویٰ ایک سہارا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی گناہ گار آ کے مجھے پکارے, اس کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا. اگر میں سہارا نہ دوں تو کون دے گا اس کو. کتنا کریم, کتنا کریم. تو موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار کیا بات ہے, ابھی تو نے کہا کہ بارش نہیں کروں گا, ایک گناہ گار ہے, اور تو نے رحمت کو برسا دیا. تو اوپر سے آواز آئی موسیٰ جو گناہ گار تھا نا اس نے مجھ سے معافی مانگ لی, میں نے معاف کر دیا, رحمت کو بھیج دیا. تو موسیٰ نے کہا اللہ مجھے بتا دے وہ کون ہے, پلیز لیٹ می نو. موسیٰ نے لیٹ می نو نہیں کہا, وہ تو میں کہہ رہا, سمجھے. موسیٰ نے کہا پلیز لیٹ می نو, آواز آئی نو, میں تم کو بھی نہیں بتاؤں گا. موسیٰ نے کہا پروردگار وہ میری امت کا ہے, میرا کلمہ پڑھتا ہے. میں ایک بات آپ کو روک کے بولوں یہاں پہ,
اللہ جانتا ہے، پلیز غور سے سننا، اللہ جانتا ہے کہ اگر میں موسیٰ کو بتا بھی دوں گا تو موسیٰ کبھی باہر مارکیٹ میں جا کر اس کا نام لے کے نہیں بولیں گے کہ یہ گناہگار تھا، اس لیے کہ موسیٰ کے پاس عصمت ہے، نبی ہے، وہ غیبت نہیں کریں گے۔ پروردگار کو معلوم ہے کہ میں موسیٰ کو بولوں گا تو موسیٰ مارکیٹ میں نہیں بولیں گے۔ اس کے بعد موسیٰ نے کہا پروردگار میں نہیں، تو جانتا ہے کہ وہ میرے کلمہ پر تھا، مجھے بتا دے۔ تو اوپر سے آواز آئی موسیٰ کیا بتاؤں، جب گناہ کیا تھا اس وقت نہیں بتایا، اب تو معافی مانگ لی، اب تو معافی مانگ لی، اب کیا بتاؤں۔ تو آپ سمجھ رہے کتنا کریم ہے، ستار العیوب۔ اگر میں بولتا نا کہ اگر اللہ ستار نہیں ہوتا کوئی زندہ ہی نہیں رہ سکتا تھا، اس کا کرم ہے، اس کا کرم ہے۔ تو لیکن اللہ ستار ہوئے، ہم سب خوش ہو گئے، اللہ ستار ہے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال رہا ہے، لیکن ہمارا کیا کام ہے، ہمارا کیا کام ہے؟ وہ تو ستار ہے، ہم کتنے ستار ہیں؟ اچھا یہ پرابلم مردوں میں کم ہوتا ہے، میں بڑی احتیاط سے بولا 2 دن آنا ہے مجھے، آئی ڈونٹ نو یہاں عورتیں مجھے سن رہی ہیں یا نہیں سن رہی، میں بتا رہا سا ایک اور بات پڑھے محمد والے۔ تو یہ پرابلم مردوں میں کم ہے، مجھے یہ اللہ کا شکر یہاں کے عورتوں میں نہیں ہوگا، ہم ویری پازیٹیو، ماشاءاللہ نہیں ہے، جرسی کی عورتوں میں نہیں ہے، میں ایک بات بول رہا، لیکن کیوں وہاں مرد بیچارے بزی رہتے دن بھر جاب پہ۔ اچھا میں آپ کو ایک مثال دے دیتا، میری پوری لائف گلف میں گزری، کویت میں لوکل ٹیلی فونز فری ہیں پورے، جیسے یو اے ای میں اگر آپ شارجہ کے اندر ہیں شارجہ پورا فری، دبئی والوں کو دبئی فری، ابو دھابی والے، راس الخیمہ والے، مطلب ہر جگہ کے لوگ، وہ ایمریٹ میں فری ہوتا ٹیلی فون۔ موبائلز تو اب آئے، کویت میں صبح 9 بجے سے یا 8:30 سے رات دن کے 1 بجے تک کسی کے گھر کا ٹیلی فون نہیں ملتا، لینڈ لائن ملتی ہی نہیں تھی، میں بڑی احتیاط سے پڑھا، پہلا دن ہے میرا، تو کسی کا فون ہی نہیں ملتا تھا، موبائل سٹاپ آئے، کیوں نہیں ملتا تھا؟ ہسبینڈ چلے گئے آفس، بچے چلے گئے اسکول، اب ہسبینڈ آئیں گے 2 بجے، بچے آئیں گے 2-2:30 بجے، پورا فری ہے، لگے ہوئے فون کے اوپر، کیا اچھا 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کوئی انسان بات کر سکتا، اس کے بعد ادھر کیا ہوا ادھر کیا ہوا، بڑی احتیاط سے بول رہا۔ اب وہ جو چکر چل رہا، کبھی ادھر کی نیوز، بعض لوگوں کو ایک عادت رہتی صرف نیوز کو کلیکٹ کرنے کی، کہ ان کی نیوز ان کے گھر کی بھی کلیکٹ کرو، ان کے گھر کی بھی کلیکٹ کرو، ان کی گھر، اس کے بعد پھر نیوز ہمارے پاس آ گئی، اب یہ پورا نیوز روم بن گیا، کیا بولا ہوں، اب جو ریلے ہوگی تو وہ اپنے الفاظ میں ریلے ہوگی، بدترین گناہ ہے، بدترین گناہ ہے، ساری دعائیں رک جائیں گی، ساری دعائیں رک جائیں گی اگر کوئی یہ بیماری سے نہیں ہٹے گا۔ ایک اور پڑھ لیجیے آواز ہے، اگر انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا سارے اعمال آپ کے خراب ہو جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا، بلیو بھی کچھ نہیں رہے گا۔ ایسے لوگ جو بڑے بڑے ڈونیشنز بھی دے رہے، بڑے بڑے کام کر رہے، مسجدیں بنا رہے، یتیم خانے بنا رہے، امام بارگاہ بنا رہے، لاکھوں ڈالر ڈونیشن دے رہے، پہنچ گئے اللہ کے پاس، پورا جو ہے جب ان کے سامنے آیا اعمال نامہ تو پتا چلا کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ وہ کہیں گے، وہ بندے کہیں گے کہ پروردگار یہ جو فرشتے ہیں نا تیرے، یہ بھول گئے لکھنا، میں نے تو اتنا ڈونیشن کیا، اتنی عبادت کی ہے، یہ بھول گئے لکھنا۔ اور آپ کو تو معلوم آج کل کے فرشتے بڑے ایکیوپڈ ہیں، سب کے پاس لیپ ٹاپس، بلیو می، جیسے ہی بندہ بولے گا کمپلین کرے گا پروردگار پوچھے گا کہ کیا تم بھول گئے، اور وہ لوگ فوراً پرنٹ دبائیں گے اور پرنٹ آؤٹ لے کے سامنے آ جائیں گے کہ دیکھیے اعمال نامہ، اعمال نامے میں لکھا ہوا کہ اس بندے نے $1,00,000 فلاں امام بارگاہ میں فلاں مسجد میں دیے تھے، لیکن اس کے بعد کا جو کالم ہے
کہ جہاں اجر وہاں کسی اور کا نام، اس لیے کہ پوچھے گا کہ تم تو وہاں بیٹھ کے اس کی غیبتیں کر رہے تھے. میں مثال دے رہا ہوں کہ اس طرح اگر تم لوگوں کی غیبت کرو گے تو تمہاری ساری نیکیاں ادھر جائیں گی اور اس کے گناہ ادھر آئیں گے. کیوں کہا گیا کسی گناہ کے لیے اتنا سخت چیز نہیں لکھی؟ یہ صرف شیعوں کے پاس نہیں، تمام مسلمانوں کی روایتوں میں. کیا کہ اگر تم کسی کے بارے میں بیک بائٹنگ کرو گے تو وہ گناہ ہے کہ جیسے سگے بھائی کے مردار کو کھایا ہے. یہ میں کہہ رہا، اللہ کا رسول کہہ رہا، میرا مولا کہہ رہا، میرا مولا بول رہا کہ میرے چاہنے والوں، میرے کلمہ پڑھنے والوں، کبھی بھی کسی کے بارے میں بات مت کرو، تمہاری دعائیں رد ہو جائیں گی. پروردگار کتنا کریم ہے، اس کے باوجود عطا کر رہا، اس کے باوجود ہم کو دے رہا. کیوں دے رہا؟ کہ شاید بندہ معاف کر دو، شاید استغفار کر لے، شاید استغفار. 2 رکعت روز نماز پڑھو، سمپل نماز دے رہا، گناہوں کی معافی کی. میں نماز مغفرت، ویری سمپل نماز. نیت کرو میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں مغفرت کی، قربت نہیں لگا. پہلی رکعت میں 1 علم اور 7 ٹائم سورہ خل، دوسری رکعت میں 1 علم 7 ٹائم سورہ خل، ساتھ ساتھ خل کے ساتھ پڑھنا. معصوم کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، میرا مولا کہتا ہے کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اللہ اس کے 7,000 گناہ معاف کر دے گا. اب یہ پھر میں وہی بول رہا، یہ نہیں بول رہا تھینک یو اب تو 7,000 معاف ہو گئے، یہ نہیں سوچنا. روز مغفرت کی نماز پڑھو، اس لیے کہ جتنے گناہ معاف ہوں گے اتنا تم اپنے امام سے قریب ہوتے جاؤ گے، جتنے گناہ معاف ہوں گے اتنے معصوم کے قریب ہوگے. اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے ہماری دعا نہیں پہنچ رہی، گناہ کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب نہیں جا رہے، گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر جو رحمت معصوم کی آنا ہے وہ رحمت نہیں آ رہی. تو کوشش یہ کرو کہ روزانہ 2 رکعت مغفرت کی نماز پڑھ کے، اچھا یہی نماز تم اپنے مرحومین کے لیے بھی پڑھ سکتے، اپنے مرحومین کے لیے بھی. کیا کہ یہی نماز پڑھ کے بولو کہ آج جس چیز کی پہلی رات ہے، بہترین آپ کو ایک تحفہ دینا پہلی مجلس میں. کیا کرو؟ یہ نماز پڑھو، نماز پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو پروردگار آج جس کی بھی پہلی رات ہے دنیا میں مومن کی، اس کے لیے میں یہ نماز پڑھی ہے، اس کی تم مغفرت کر دے. تو اگر اس کے سب مثال کے طور پہ 1,000 آدمی ان کی آج پہلی رات ہے اور آپ نے کہا اللہ ان کی مغفرت کر دے، ختم ہوگی بات. 1,000 آدمی کے گناہ اگر معاف کر دے تو اللہ پلٹا کے سارے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تم نے دوسروں کے لیے کی. ایک صلوات پڑھے محمد والے. ایک اور پڑھ لیجئے بابا زبل. دوسری چیز دعاؤں کے لیے یہ روز ہم شکر ادا کریں. آج بیت الخان میں پڑھا تو میں امام کے بارے امام کے لیے بھی بتا دوں اس لیے کہ ورنہ میں یہ تو میرا ایک مشن ہے دنیا بھر میں کہ زمانے کے امام کے تعلق سے بولتا ہوں. اگر یہاں پڑھوں اور امام کے کوئی تحفہ نہ دوں تو بات ہی نہیں ہوگی. میں اس امام کے لیے کہتا کہ امام سے اگر رجوع کرو پھر دیکھو کہ امام تم کو دیتا کیسا ہے. دعائیں جتنی قبول ہو رہی، جو بھی رحمت آ رہی، جو بھی نعمت آ رہی، اس وقت آتی جب زمانے کا امام تمہارے لیے ہاتھوں کو بلند کرتا. اس وقت تک کوئی رحمت نہیں آتی. اس لیے کہ مولا علی کا نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے، مولا علی سے جب خلافت لی گئی تو علی نے ان کے لیے جو بنے تھے اس وقت ان کے لیے ان سے کہا کہ تم کو نہیں معلوم کہ مجھے اللہ نے کائنات کے لیے خطب بنایا ہے، میں کائنات کا خطب ہوں. خطب اس میل کو کہتے ہیں، اس کیلے کو کہتے ہیں جو 2 چکی کے پات کے بیچ میں ہوتا. اگر وہ نیل ہٹ جائے تو چکی نہیں چلتی. علی کہہ رہا ہے میں کائنات کے لیے خطب ہوں کہ اگر میرا وجود ہٹ جائے تو زمین اور آسمان ختم ہو جائے. جو کائنات چل رہی وہ میرے حکم سے چل رہی، میرے وجود کی طرف سے چل رہی. تو مولا اس زمانے کے خطب تھے، فرزند زہرا آج کا خطب، آج کے دور کا علی، آج کے دور کا حسین. تو اپنی جتنی دعائیں اپنے امام سے رجوع کرو، امام سے رجوع کر کے دیکھو کہ امام تم کو دیتا کیسا ہے. سب سے پہلے کیا کرو کہ زمانے کے امام سے کلوز ہونے کے، قریب ہونے کی کوشش کرو. جو امام سے کلوز ہوتا نا، یقین کرو زندگی بدل جائے. مثال کے طور پہ ہم حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ ہزاروں لوگ جاتے ہیں، اللہ سب کو حج نصیب کرے.
کربلا جاتے ہیں زیارت، مولا ہم کو پھر لے کے جائے کر. آپ انصاف سے بولیے، جتنے حج پہ جاتے یا جتنے کربلا جاتے، کبھی ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، میں اپنے امام سے ملوں گا؟ کربلا جا رہا ہوں، میں شب جمعہ گزاروں گا کربلا میں امام سے ملوں گا؟ کہ ہم ٹرائی کرتے، ہم کوشش کرتے؟ وی ڈونٹ، کرتے ہی نہیں. کوئی حج پہ جائے، کوئی یہ نیت کر کے جاتا کہ میں جا رہا ہوں، میں امام سے ملوں گا؟ کتنی غفلت ہے، کتنی ہماری غفلت. آپ کو پتا ہے غفلت کیا ہے؟ اگنورنس. مولا علی سے پوچھا گیا کہ غفلت کیا ہے، نشہ کیا ہے غفلت کا؟ کہا شراب کے نشے سے زیادہ ہے. شراب حرام ہے، ایک خطرہ بھی پینا حرام ہے، لیکن امام کہہ رہا کہ غفلت کا نشہ جو ہے وہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. راوی نے کہا مولا سمجھ میں نہیں آتی بات. غور سے سننا، علی نے عجیب جواب دیا. مولا علی کہتے ہیں سنو، جب کوئی شراب پیتا ہے، میں بار بار کہہ رہا حرام ہے. علی کہتے ہیں جو شراب پیتا ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 15 گھنٹے کے بعد وہ نارمل ہو جاتا، نشہ ٹوٹ جاتا. شراب کا نشہ 10 12 15 گھنٹے میں نارمل ہو جاتا. امام کہتا غفلت کا نشہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک پیٹ جا کے زمین سے نہیں لگ جاتی. سمجھ لے غفلت کیا ہے؟ میں بڑا نیک، میں بڑا عبادت گزار، میں رات بھر تسبیح پڑھنے والا، میں اتنا بڑا ڈونر. یہ ہے غفلت. مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو بہت نیک ہوں. یہ ہے غفلت. ہم کسی کو رجوع نہیں کرتے. اور یہ سب سے بڑی بات ہے، غفلت سے نکلنا ہے باہر. شیطان غفلت کے پردے کو ایسے سامنے ہمارے ذہن میں ڈالتا، پھر آپ دعائیں نہیں کرتے، پھر دعائیں کرتے نہیں. زمانے کے امام سے جسٹ گیٹ کلوز ٹو یور امام. امام سے کلوز ہونے کا بہترین طریقہ، اگر جو شخص کلوز ہوگا وہ امام سے اگر کلوز ہو گیا تو پھر تو اس کا رشتہ ہی بڑھ گیا. ریلیشن شپ دنیا والوں سے مت بناؤ، ریلیشن شپ امام سے بلڈ کرو. اس کے لیے روزانہ 2 رکعت ہر لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو چاہیے امام کی سلامتی کی نماز پڑھے روز، ایوری ڈے، ہر دن امام کی سلامتی کی 2 رکعت نماز پڑھے. اب میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں. مثال کے طور پہ میں آیا یہاں پہ پہنچا، جب میں نیو جرسی آیا لوگوں سے ملاقات ہوئی آسن میں جب پڑھ رہا تھا، تو جب کوئی مومن ملا میں نے کہا یار اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے کہا مراد بھائی آپ کو مولا سلامت رکھے. جب آپ کسی کو بولتے ہیں سلامت رکھے تو سامنے والا کیا بولتا ہے؟ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. اگر میں کسی کو بولوں کہ مولا آپ کو سلامت رکھے اور میں اگر منہ پھیر کے بولوں ہاں ٹھیک ہے، تو لوگ بولیں گے یہ بندے کے پاس اخلاق ہی نہیں ہے. دنیا کا طریقہ کیا ہے؟ میں کیا بول رہا ہے یار. میں اگر کسی کو بولوں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے تو فوراً آپ بھی جواب دیں گے. منہ پھیر کا جواب کوئی نہیں دیتا. منہ پھیر کا جواب دیں گے تو آپ بولیں گے اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، ایٹیکیٹ نہیں ہے. امام مرکز ہے اخلاق کا، مرکز ہے. اگر آپ نے کہا اللہ تو میرے مولا کو سلامت رکھ، آپ نے 2 رکعت سلامتی کی نماز پڑھی، آپ کی نماز ختم نہیں ہوئی اور آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو اپنے آخری حجت اپنے محبوب بندے کو سلامت رکھ. آپ نے جیسے ہی جلسی میں کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے، امام جہاں بھی اس وقت ہے پلٹ کے آپ کو دیکھا، دیکھ کے کہا اللہ اس کو بھی سلامت رکھ. دوستو ہماری دعا کیا ہے؟ امام کی دعا. امام دیکھ کے بولے گا مسکرا کے. آپ خود سوچیں، امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہے. ایک دفعہ امام مسکرا کے دیکھ لے تو آپ کی تو تقدیر بدل جائے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو 2 رکعت سلامتی کی روز پڑھو. اس کے بعد دیکھو کبھی بیماری بڑی میجر ڈیزیز سے بچنا چاہتے نا، اب ڈاکٹر سامنے بیٹھا میں کچھ بولنا بھی نہیں چاہتا، میجر ڈیزیز سے بچنا چاہتے تو اگر سلامتی کی دعا کرو گے، امام کی سلامتی کے لیے دعا کرو گے تو دیکھیں وہ مصلحت الہی الگ ہے، وہ تو آئے گی. لیکن عموماً جو ہے 90% تم بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جاتے. روز آپ سلامتی کی دعا کرو، روز امام کی سلامتی. کچھ نہیں کرے ہاتھوں کو اٹھا کے بول،
کچھ نہیں کرتے، اب چل رہے، گاڑی چلا رہے، آپ کو یہ چاہتے کہ آپ کی امام کی نگاہ آپ کے اوپر آئے، آپ کسی کام کے لیے جا رہے، کوئی بزنس کے لیے جا رہے، کوئی پروجیکٹ کے لیے جا رہے، بچے انٹرویو کے لیے جا رہے، ایگزامز لکھنے جا رہے، کچھ مت کرو، گاڑی چلا رہے، گاڑی ڈرائیو کر رہے، اب یا بیٹھے ہوئے، آپ چاہتے کہ امام آپ کو دیکھے، اور امام جب دیکھے گا تو پھر رحمت ہی رحمت، آپ کی دعا بھی خوب، آپ خالی اتنا بولتے کہ 5 دفعہ صلوات پڑھیں، صرف 5، کیسے؟ اللہم صلی علی، سن لیں غور سے، میں ختم کر رہا ہوں مجلس، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، آپ نے 5 دفعہ کہا، صلوات کا مطلب کیا ہے؟ مولا آباد رکھے، صلوات تو ہو گئی، صلوات کا مطلب کیا؟ آپ کیا کر رہے؟ دعا کر رہے نا، کیا دعا کر رہے؟ کہ پروردگار تو محمد اور آل محمد پہ رحمت کو نازل فرما، یہی بول رہے ہیں، اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، آپ نے یہ کہا، آپ نے کہا صلوات پڑھو، 5 صلوات پڑھو، رحمت کو نازل فرما، آپ نے جیسے ہی کہا 5 مرتبہ رحمت کو نازل فرما، امام ایک دفعہ تو بولے گا اللہ اس پہ بھی رحمت کو نازل فرما، لازم ہے نا؟ تو ایگزیکٹلی یہی چیز ہے، کچھ مت کرو، جا رہے کہیں پہ، کوئی اہم کام کے لیے جا رہے، سمپل چیز بتا رہا دعا کی، کچھ مت کرو، آپ کچھ بڑی دعا مت پڑھو، 5 دفعہ 9 مرتبہ 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے چلے جاؤ، جس مقصد کے لیے جا رہے اس میں کامیاب ہو کے واپس آؤ گے، لیکن حق پہ ہونا وہ اصل امپورٹنٹ ہے، کہ آپ جو جا رہے ہو حق پہ ہو، آپ اس کے بعد دیکھو کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے، دعائیں سوائے ان کے وسیلے سے اور کہیں جلدی قبول نہیں ہوتی، کبھی کوشش بھی نہیں کرنا ڈائریکٹ مانگنے کی، کبھی ٹرائی بھی نہیں کرنا کہ جانا وہ جہنم میں جانا ہے، شیطانیت ہے، جب تک ان کے وسیلے سے نہیں جاؤ نا، اور یہ ایسا پہنچانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دیکھ لیں تو یہی دعا قبول ہو جائے، چلو پڑھے محمد وعلیہ بس میرا وقت ہو گیا، میرے ساتھ مسئلہ یہ بھی رہتا، جاتا ہوں ممبر پہ تو گھڑی منٹس میں نہیں، سیکنڈز میں نہیں، منٹس میں چلنے لگتی، دنیا بھر کا پرابلم ہے، میں نہیں، مولا آباد رکھی، I was not expecting کہ کم از کم اتنا مجمع آ گیا ماشاءاللہ، اس لیے کہ میں جنت ہتھیلی پہ نہیں دیتا، عمل کر کے جنت ملنا ہے، مولا علی بھی، میرا مولا بھی یہی کہتا تھا، اس لیے کہ ہم سلمان اور بوزر اور میسم سے بڑے شیعہ نہیں ہیں، اگر مومن ہونا تو پھر امتحان بھی دینا لازم ہے، اس وقت تک مومن بنتا ہی نہیں، ہم میسم سے بڑے شیعہ نہیں ہیں، جو امام کا کام کرے گا نا، بس میرا ایک ہی بس آخری جملے، امام کے لیے کام کرو، پھر دیکھو تمہاری زندگی میں کیسا تم گرو کرتے، if you do something for امام ایسا پک کر لیتے، تم کو ایسا پک کرتے، پک کر کے اپنی آرمی میں لے لیتے، وہ سب سے بڑا آنر ہے، باقی باتیں کل انشاءاللہ، کل کچھ مخصوص دعائیں دوں گا امام کی انشاءاللہ، زمانے کا میں کہہ رہا نا ماشاءاللہ، یہ امام بارگاہ جس مظلوم امام کی طرف سے منسوب ہے نا، ہمارا امام بڑا مظلوم ہے، بہت مظلوم، آج 1200 سال سے امام رو کے کہتا ہے آئینہ طالب و بدم المختول بکربلا، آپ کیا سمجھ رہے، آج پہلی سفر ہے نا، آج امام کی کیا حالت ہوگی، آج کیا حالت ہوگی امام کی، آج امام تڑپ تڑپ کے رو رہا ہوگا، امام کو وہ لمحہ یاد آ رہا ہوگا کہ سیدانی جیسے یزید کے دربار میں گئی تھی۔ عزیزو، میں نے کل کی مجلس میں آستانے میں یہ بات کہی تھی کہ پہلی سفر عاشورے سے کم نہیں ہے، عاشورے کو حسین ذبح ہوئے، پہلی سفر کو زینب دربار میں گئی، وہ شہزادی کہ جس کو مولا حسین سے اتنی محبت تھی کہ ایک لمحہ بھی بی بی بغیر حسین کے نہیں رہ سکتی تھی، ایک لمحہ بھی۔ جب مولا جناب عبداللہ سے کہہ رہے تھے، جب شہزادی کا نکاح ہوا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے، تو اس وقت مولا نے کہا کہ عبداللہ میرا بیٹا حسین روز اپنی بہن سے ملنے آیا کرے گا۔ عبداللہ نے کہا مولا یہ میری عزت ہے کہ میرا آقا میرے گھر آئے، آپ کو معلوم مدینے میں روزانہ میرا مولا حسین اپنی بہن سے ملنے جایا کرتے تھے، ایک مقرر وقت تھا، اس وقت پہ حسین شہزادی کے پاس جاتے تھے۔ ایک دن جانے میں دیر ہوئی، بی بی تڑپ گئی
کہ اب تک میرا ماجایا نہیں آیا۔ اور دیر ہوئی، شہزادی حجرے سے دالان میں آ گئی، اور دیر ہوئی، حسین نہیں آئے، شہزادی انتظار کرتے ہوئے سہنے خانہ میں آ گئی۔ مولا کو آنے میں اور دیر ہوئی تو بی بی انتظار کرتے ہوئے دروازے تک چلی گئی۔ رات کی جاگی ہوئی، تہجد کی اٹھی ہوئی زینب، تھکی ہوئی بی بی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد آنکھ لگ گئی۔ مولا حسین جب گھر میں آئے تو دیکھا بہن انتظار کرتے ہوئے دروازے تک آ گئی، لیکن زینب کے چہرے پہ دھوپ ہے۔ حسین نے یہ گوارا نہیں کیا کہ شہزادی کا آرام میں کوئی خلل ہو، اپنی ابا کا سایہ کر کے ٹھہر گئے چہرے کے سامنے کہ میری بہن کے چہرے پہ دھوپ نہ رہے۔ کچھ دیر کے بعد بہن کی آنکھ کھلی، بھائی کی محبت کو دیکھا۔ زینب کے دل میں خیال آیا کہ کبھی میرے بھیا کے جسم پہ دھوپ ہوگی تو میں بھی اسی طرح سایہ کروں گی۔ عزیزو، زینب کو مدینے میں موقع نہیں ملا۔ تکلف سے مت رہو، تکلف سے مت رہو۔ بی بی کو مدینے میں موقع نہیں ملا، کربلا پہنچی موقع نہیں ملا۔ جب 11 محرم آئی اور زینب چل رہی تھی اس بے کجاوا اون پر، عزیزو آپ کو پتا ہے کہ زمانے کا امام زیارت نائیہ میں سلام کرتا ہے، یہ کہہ کے سلام کرتا ہے کہ سلام ہو میری دادی زینب پر جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ شہزادی نے جب یہ اون گزرا مختل کے پاس اور دیکھا کہ ایک چوتھے امام ایک لاش کے قریب ٹھہرے ہوئے، سر سے پیر تک کانپ رہے، بی بی نے اپنے آپ کو اون سے زمین پہ گرا دیا۔ ارے میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ زینب اون سے ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ امام نے کہا کہ پھوپھی اماں اپنے آپ کو سنبھالو، تو شہزادی نے کہا بیٹا تم سنبھالو۔ تو اس وقت امام نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں میں کیسے سنبھالوں، میں جوان بیٹا ہوں، یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے، ارے میں باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ شہزادی نے مدینے کا رخ کیا، کہا نانا یہ تیرا حسین ہے نانا۔ اس وقت زینب نے تڑپ کے کہا بھیا بہن کے سر پہ چادر نہیں ہے ورنہ تمہارے جسم پہ ضرور ڈال دیتی۔ قافلے کو لے کے شہزادی منزلوں کو طے کرتے ہوئے کوفے سے شام کی طرف چلی، اور جب شام قریب تھا، رات کا وقت تھا، اس رات کے وقت میں جب شہزادی پہنچی تو گزرا یہ قافلہ اور شام پہنچ گیا۔ شام وہ جگہ ہے، اللہ سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرمائے۔ عزیزو، جب وہ بازار میں سے گزری نا زینب، آج بھی جب بھی ظاہر بازار سے گزرتا ہے سر کو جھکا کے گزرتا کہ یہ وہی بازار ہے کہ جہاں سے علی کی بیٹی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے جب بازار ختم ہوا تو وہ دروازہ آیا جس کو باب السعد کہتے تھے۔ عزیزو، اس دروازے پہ زینب 12 گھنٹے تک ٹھہری رہی، اس لیے کہ دربار سجایا جا رہا تھا۔ صبح میں جب جانے کا وقت آیا تو شہزادی نے دربار پہ نگاہ ڈالی اور کہا میں دربار میں نہیں جاؤں گی۔ شہزادی بیٹھ گئی۔ جب شہزادی بیٹھ گئی تو شمر تازیانہ لے کر چوتھے امام کے پاس آیا اور آگے کہا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو کہ دربار میں چلے۔ امام توق و زنجیر کو سنبھالے ہوئے آئے، آ کے یہ نہیں کہا پھوپھی اماں دربار میں چلیے، بلکہ امام نے کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھیے۔ اب جو زینب نے سر اٹھایا، حسین کے چہرے کی طرف نگاہ ڈالی تو مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زینب تڑپ گئی، کہا بھیا میں یہ آنسو کو نہیں دیکھ سکتی، زینب دربار میں چلی جائے گی۔ اس وقت زینب نے نجف کا رخ کیا، کہا بابا زینب کی مدد کرے گے، دربار میں جاری۔ شہزادی دربار میں آئی، بس میں نے مجلس کو ختم کر دیا۔ ایک گوشے میں سیدانیاں کھڑی ہوئی تھی، یزید تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، تشت طلا میں حسین کا سر تھا، یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور حسین کے سر کی طرف وہ متوجہ تھا۔ عزیزو، اس ظلم کو دیکھ کے زینب نے کہا یزید یہ وہ ہونٹ ہے جسے میرے نانا چوما کرتے تھے، یزید یہ ظلم کو روک دے۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ عزیزو، یزید نے شمر سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے؟ تو کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔
یزید نے کہا کہ میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ قیامت کا لمحہ تھا کہ یزید اور زینب سے بات کرے. بس عزیزوں، زینب سے جب بات کرنے کی کوشش کی تو کنیزوں نے گھیر لیا شہزادی کو. شمر نے کہا کہ سب کو ہٹا دے. ساری کنیزیں ہٹ گئی، لیکن فضہ آ کے زینب کے سامنے ٹھہر گئی. کہا میں نہیں ہٹوں گی. یزید نے کہا شمر اسے بھی ہٹا دے. جب وہ تازیانہ بلند کیا تو اس نے دیکھا فضہ نے کہ اس کے قبیلے کے 200 جوان یزید کے پیچھے ننگی تلواروں کو لے کر یزید کی حفاظت کر رہے. ان کو دیکھ کے کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے قبیلے کی ایک عورت پر شمر تازیانہ مارے اور تم دیکھ رہے ہو. عزیزوں، وہ 200 جوان یزید کے سامنے آ گئے. کہا یزید شمر کو روک دے ورنہ دربار میں تلوار چل جائے گی. یزید کا سر جھک گیا، زینب کا دل پھٹ گیا، کربلا کا رخ کیا. کہا عباس آج کنیزوں کے بچانے والے ہیں، تیری بہن کا کوئی بچانے والا نہیں. عباس تم زندہ ہوتے زینب کبھی دربار میں نہیں آتی، زینب کی پیٹھ پہ تازیانے نہیں بلند. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. ہماری اس مجلس کو قبول کر لے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار دنیا بھر میں جا جا عزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما. سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. پروردگار جو مولا کا چاہنے والا پریشان ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. میری والدہ بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا ہے اللہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. ہم کو اپنا نیک اور عبد صالح بنا دے. پروردگار ہم میں سے ریاکاری، غرور، تکبر کو نکال دے. پروردگار ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ. میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کا نازل. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید عسکری حسین زکی، سید باقر حسین موسوی، وقار حسین موسوی، حور انیسہ بیگم، اصغر علی اور کل مومنین و مومنات کے لیے، محبان آل محمد کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت. ہے تو اس کو بھی دعا چاہیے، کوئی غریب ہے تو اس کو بھی دعا چاہیے. اس لیے کہ دعا صرف پیسے کے لیے نہیں ہوتی، کئی چیزوں کے لیے ہوتی. تو میں نے اپنی مجلس کا آغاز جس سے کیا، مجھے یہاں کا اندازہ بھی نہیں، لیکن دنیا گھومتا ہوں صبح شام. یہ جو کلمات میں نے دعا کے پڑھے یہ مولا علی کی کلمات ہیں، مفاتیح الجناح میں موجود ہیں. شیخ عباس قمی نے اس دعا کو لکھا. یہ اللہ کے رسول سے مولا کے پاس آئے. اللہ کے رسول نے مولا علی کو تعلیم دی اور کہا یا علی ان 4 نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور اگر نہیں کرے تو میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ ان نعمتوں کو سلب نہ کر لے. جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کرتا نہیں، وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا، مولا علی کے لیے نہیں تھا، وہ ہمارے لیے تھا. کہ ہر روز اگر صبح اٹھ کے ان 4 نعمتوں کا اللہ کا رسول کہہ رہا، وہ رسول جس کو ابو جہل ابو لہب نے صادق کہا، وہ رسول کہہ رہا کہ اگر ان 4 نعمتوں کا روزانہ صبح اٹھ کے تم شکر ادا نہیں کرو گے نا تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ نعمتوں کو کھینچ نہ لے، سلب نہ کر لے. اور مولا علی سے یہ دعا ہمارے پاس ہے. پہلا شکر صبح اٹھ کے جو کرنا ہے، الحمدللہ الذی جعلنا من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ،
کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد. پہلا شکر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے امت محمدی میں ہم کو پیدا کیا. بڑے آسانی سے آپ نے سنا امت محمدی، ہم بھی بڑے آسانی سے سنتے امت محمدی. صبح شام بولتے یا محمد یا محمد یا محمد اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم کو اندازہ ہی نہیں کہ یہ نام کیا ہے. یہ وہ نام ایک مجلس ہے، یہ ایک شکر ایک مجلس ہے. پھر آخری شکر الحمدللہ الذی ستر ذنوبی ویوبی ولم یفزخی بین الخالق الناس. کہ پروردگار، یہ بھی عجیب شکر ہے دوستو، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کیا. دوستو اگر اللہ ستار العیوب نہیں ہوتا نا تو باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا تھا، ماں بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتی، دنیا میں کوئی نہیں رہ سکتا تھا زندہ اگر اللہ ستار نہیں ہوتا. کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم نے پوشیدہ رہ کر کیے، کمرے میں کیے، اندھیرے میں کیے، کسی کو نہیں معلوم، مجھ کو معلوم یا میرے خدا کو معلوم، لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ جب معاشرے میں سماج میں ہم کو پیش کیا تو رحمت کا پردہ ڈال کے پیش کر دیا. اگر نہیں شکر ادا کرے نا، روزانہ یا ستارو بولو یا ستارو، کتنی دیر ہوتی؟ گاڑی ڈرائیو کر رہے آپ بول سکتے، بیٹھے ہوئے آپ بولے سکتے. 118 مرتبہ اگر کوئی شخص روزانہ 118 مرتبہ یا ستارو بولے گا تو اللہ اس کے گناہوں پہ مکمل پردہ ڈال دے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ تو اپنے لیے مانگ رہے لیکن دوسروں کے گناہ کو معاشرے میں لا رہے. یہ کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے آپ کو بھی چیک کرنا ہے کہ ہم کتنا لوگوں کے گناہوں کو چھپا رہے. ہم کو یہ بھی چیک کرنا ہے کہ ہم کتنے لوگوں کی باتوں کو مارکیٹ میں لا رہے. اگر آپ مارکیٹ میں لا رہے تو پھر آپ کا گناہ نہیں بچے گا. مومن کی پہچان بتائی گئی، علی والوں کی پہچان بتائی گئی کہ سب سے پہلے تم دوسروں کی چیزوں کو چھپاؤ تو اللہ تمہاری چیزوں کو چھپائے. اگر ہم دعا میں یہ کر رہے ہیں، ہم دعا جو ہماری قبول نہیں، اور اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا تو وعدہ ہے کہ میں تو دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، میں تو دعاؤں کو ایکسپٹ کرتا ہوں، میں سنتا ہوں. اور یہ بھی نہیں کہ صرف وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، جو مانگتا ہے اس کی سنتا ہے، جو پکارتا ہے اس کی سنتا ہے. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں تمہاری بات کو سنتا ہوں تو تمہارا بھی فرض ہے. مومن کی پہچان بتائی گئی کہ لوگوں کی باتوں کو مارکیٹ میں مت لاؤ. یہ ایک بیماری ہے. میں یہاں کی میں تو جانتا بھی نہیں، آپ میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ایک بیماری، ایک ڈیزیز ہے کہ اب لوگوں کو عادت صبح اٹھتے کہ سب سے پہلے ٹیکسٹ میسج چیک کرتے کس کے بارے میں آیا. میں کیا بول رہا آپ کو؟ نہیں، نیو جرسی میں نہیں ہے بھائی، آستانے میں آپ تھے شاید. ایک ذرا بات پڑھے محمد وعلی محمد. یا بہت سیدھی سنی ہے آپ نے میری. سب سے پہلے چیک کرو کہ ہم کیا کر رہے. کسی مومن کی کسی چیز کا اگر تم کو پتہ بھی چل جائے، معصوم کہتے ہیں کہ اگر تم کو معلوم بھی ہو جائے کہ وہ تمہارے تعلق سے کچھ کہہ رہا ہے تو 70 تعویلوں کو پیش کرو. ایک مکمل کمپلیٹ ریلیجن کو مولا دے رہے، ایک معاشرے کو دے رہے، ایک سوسائٹی کو دے رہے کہ تم کو جینا کیسا ہے. ہر انسان اگر اس پہ عمل کرنے لگے نا تو آپ خود بولیں کہ ہمارے گھر کا ماحول یا ہمارے سماج کا ماحول کیسا ہوگا. ستار کتنا بڑا ستار ہے اللہ. نبی موسیٰ نبی کا زمانہ قحط پڑا، ڈراٹ ہو گیا، تو بالکل بارش نہیں ہو رہی تھی. سب لوگ آئے موسیٰ کے پاس، آگے کہنے لگے یا نبی خدا آپ دعا کریں کہ اللہ اپنی رحمت کو برسا دے. مکمل قحط پڑا، 2 سال ہو گئے بارشیں نہیں ہوئی، لوگ پریشان بھوکے مر رہے. موسیٰ 10-15 ہزار اپنی امت کو لے کر پہاڑ کے پاس آئے، طور کے پاس آئے. ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار، غور سے سننا، پروردگار تو دیکھ رہا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، نبی خدا، اور آپ کو معلوم موسیٰ سے ڈائریکٹ بات تھی، ایک ہاٹ لائن تھی اللہ کو، اٹھاتے تھے فوراً بات کرتے تھے. میں دوستوں کہ اگر روزانہ 92 ٹائمز کوئی لینا یا محمد، اس کی زندگی بدل جائے. ضعیفی جوانی میں بدلتی ہے نام سے نہیں ہے، اگر لے تو، لیکن اس زبان سے لے کہ جو رزق حلال کھاتی ہے. رزق حرام اگر زبان پہ ہوگا تو پوری زندگی یا محمد بولتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. سب سے بڑی چیز چیک کرنا ہے کہ ہمارا رزق کیا ہے، کس زبان سے ہم یا محمد بول رہے ہیں.
ہم نے جو یا محمد بولا نا، ہم نے جو اسلام لیا وہ گرانٹیڈ ہے. ماں باپ ہمارے شیعہ، ہمارے آبا و اجداد شیعہ تھے، ہم بھی شیعہ ہو گئے. اس نام کی امپورٹنس کو جانے کہ کیا امپورٹنس ہے. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ تم کو روزانہ شکر ادا کرو. سے تھینک یو ٹو یور امام، تھینک یو ٹو یور اللہ، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ امت محمدی میں پیدا کیا. اگر اللہ ہم کو امت عیسیٰ کی امت میں پیدا کرتا، ابراہیم کی پیدا کرتا، نوح کی، تو ہم کیا کر لیتے؟ سب سے بڑی جو بلیسنگ اور رحمت ملی ہے نا، وہ اہل بیت کی محبت ہے. بے شک. امت محمدی میں ہونے کی سب سے بڑی جو رحمت ملی ہے، بلیسنگ ملی ہے نا، وہ صرف اور صرف اہل بیت کی محبت، کہ جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں موجود ہیں، اور آخرت میں بھی انہی کا مقام ہے جو اہل بیت کی محبت لے کر جائے گا انشاءاللہ. پہلا شکر، روزانہ صبح اٹھ کے شکر ادا کریں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. پھر آپ شکر ادا کریں الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. عجیب شکر ہے دوستو. یہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. اگر بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا تو صرف پیسے والے زندہ رہتے. یوں ہی پیسے والے زندہ رہتے ہیں، غریب تو مرتا ہی دنیا بھر میں. اگر اللہ رزق کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا نا. اب آپ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. الحمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. صلوات پڑھیں. عزیزان امام، مجلس پڑھنے پہلی مرتبہ آیا اس عزا خانے میں. مولا آباد رکھے اس کو. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مومنین ہر طرف الگ الگ انداز کے ہوتے ہیں، اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ مجمع کم ہو یا مجمع زیادہ ہو، ملائکہ بھی آتے ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے پردے، ہم دیکھ نہیں سکتے، بٹ اسٹل 2 دن ہوں آپ کے پاس. اور یہ امام بارگاہ بھی فرزند زہرا سے منسوب ہے، تو میری ٹاپک 2 دن ہے دعا. اس لیے کہ جو آج کے دور کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. کوئی اگر ملینئر بھی